سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت النبی کی 19ویں قسط میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط کا اختتام غزوہ خیبر کے حوالے سے تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ خیبر سے واپسی پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر کیا تو اس دوران ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جس کے اثرات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں تک گئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آ رہے تھے تو سفر میں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ ایک خاتون کے حوالے سے آتا ہے جس کا نام تھا زینب بنت حارث۔ اس خاتون کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل کے اندر جو نفرت تھی اس نے اپنے غبار کو نکالنے کے لیے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملائے گی، اور اس نے پہلے تو یہ معلومات لی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے کس حصے کا گوشت پسند ہے۔ تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا جو گوشت ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس پر اس خاتون نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے دستی تیار کی، اور گوشت جب اس نے بنا لیا تو اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس گوشت کو پیش کیا گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا ہوا گوشت قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اس موقع پہ موجود تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابی جو تھے ان کو دعوت دی کہ وہ اس کو کھائیں، تو انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ لیا اور اس کو کھایا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اپنے منہ میں ہی رکھا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس گوشت کی ہڈی پہ پڑی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈی کی رنگت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ وہ جو گوشت کا نوالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہڈی پر مجھے زہر کا شبہ ہوتا ہے۔ اور جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پرکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس گوشت کو زہر لگایا گیا تھا، اور اس کے اثرات اس طریقے سے سامنے آئے کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے اس گوشت کو نگل لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خاتون تھی زینب بنت حارث، ان کو اپنے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ دے دیا، لیکن وہ صحابی جو شہید ہوئے تھے ان کے قصاص کے طور پہ اس خاتون کو پھر قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر اس وقت تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس زہر کے اثرات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ہونا شروع ہو گئے۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان جو ایک بہت بڑا مارکہ بالکل فتح مکہ کے قریب ہوا وہ جنگ موتا کا واقعہ۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، اور مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے اندر اتنا بڑا لشکر یا تو تیار کیا تھا، یا جنگ موتا کا وہ واقعہ تھا کہ جس کے اندر اتنا بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ واقعے کی وجوہات اس طریقے سے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کی طرف اپنا ایک قاصد روانہ کیا۔ جو کیسر روم تھا اس کے گورنر نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ جو قاصد ہوتا تھا اس کے قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ کی دعوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ایک لشکر تیار کیا، اور 3000 کا ایک بہت بڑا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ زید بن حارثہ اس لشکر کے سربراہ ہوں گے، اور اگر وہ شہید کر دیے گئے تو حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کزن تھے، وہ اس کے سربراہ ہوں گے۔ اگر وہ شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے گئے تو مسلمان اپنی مشاورت سے جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی اتنی پرواہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے خود مدینہ سے بہت باہر تک آئے، اور اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ یہ لشکر اردن کے قریب ایک جگہ پہ جا کے یہ لشکر ٹھہرا۔ معان وہ وادی تھی جہاں پہ اس لشکر کا ٹھہراؤ ہوا۔ موتا جو جگہ ہے جہاں پہ یہ جنگ موتا ہوئی، یہ بنیادی طور پہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ 2 دن کی مسافت پہ موتا کی وادی تھی، لیکن مسلمانوں نے شام کا جو علاقہ تھا اس سے تھوڑا سا پہلے وادی مان کے اندر قیام کیا، اور مسلمانوں نے جب وہاں پہ قیام کیا تو جاسوسوں نے آ کے اطلاع دی کہ کیسر روم نے مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دیگر قبائل جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ امید یہ ہے کہ 1 لاکھ کا مزید لشکر اس کے ساتھ آ کے جڑے گا۔ یوں سمجھیں کہ 2 لاکھ کی فوج تیار کی جا رہی تھی۔ اب صحابہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہاں پہ مشاورت ہوئی، 2 راتوں تک غور و فکر چلتا رہا کہ
کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں روانہ کیا تو مسلمانوں کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، مسلمانوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر مقابلے میں ہوگا۔ اب جب کہ 1 لاکھ کا لشکر مقابلے میں آ چکا تو صحابہ کی طرف سے 2 آراء آئیں۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ ایک بڑا لشکر جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجیں، اور اس کے بعد ہمیں کیسر روم کے بھیجے ہوئے لشکر کا سامنا کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم شہادت کی دعا کرتے ہیں اور شہادت کے لیے آئے ہیں تو وہ پھر اب ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں خوف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اس لشکر سے ٹکرا جانا چاہیے۔ اگر ہمیں فتح نصیب ہوئی تو ہم فتح یاب ہوں گے، لیکن اگر ہمیں شکست ہوئی یا ہمیں شہادت ملی تو ہم اس شہادت کے لیے ہی آئے تھے۔ اس کے بعد تمام صحابہ جو ہیں وہ راضی ہوئے اور سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم لشکر کا سامنا کریں گے اور کمک کا انتظار نہیں کریں گے۔ اگلی صبح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو لیا اور اس کے بعد جو کیسر روم کا بھیجا ہوا لشکر تھا جس کی تعداد 1 لاکھ تھی اور اس کے اندر مزید قبائل بھی شامل ہو رہے تھے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ 2 لاکھ کا لشکر وہاں پہ پورا ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں 3000 کا لشکر جا رہا ہے اور وہ پھنسا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اس نے اپنے آپ کو راضی کیا ہے کہ ہم خود جائیں گے اور اس لشکر کا سامنا کریں گے۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ آسرا تھا، یہ توحید کی وہ رمق تھی جو ان کے دلوں میں پائی جاتی تھی، جو ان کے اندر، ان کے خون کے اندر دوڑتی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر خدا پر یقین اتنا زیادہ بھر دیا تھا کہ لاکھوں کا لشکر بھی ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا اور وہ پوری بے جگری سے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب اس لشکر کا سامنا کرتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تقریر کی اور اس کے بعد جب وہ لشکر ان سے ٹکرایا تو مسلمانوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ پہلے حملے کے اندر وہ لاکھوں کا لشکر بیک پہ ہوا اور وہ پیچھے کی طرف ہٹے۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ان کے درمیان اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو مشرکین جو رومی تھے انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور وہ آگے بڑھے اور وہ بھی پوری بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ ان کے حوالے سے آتا ہے جو ان کو لقب ملا تیار کا، جعفر تیار، وہ اسی موقع پہ ملا۔ اس کی وجوہات یہ ہوئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علم سنبھالے ہوئے تھے کہ ایک رومی نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے بازو کو ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس علم کو سنبھالا تو اس دوسرے بازو کو بھی ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس علم کو اپنے سینے سے چپکا لیا اور اسی طریقے سے اپنے اللہ سے جا ملے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر اس جنگ کے اندر 90 سے زیادہ تلواروں کے اور نیزوں کے زخم آئے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک دوسرا قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ موتا کے اندر جو ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کے بعد علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا۔ وہ جس جوش اور ایمانی حالت کے اندر تھے کہ وہ بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ کوئی ان کے ساتھ آتا، اور انہوں نے بھی بے جگری سے لڑ کے مشرکین کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سپہ سالار جو ہے وہ کس کو منتخب کیا جائے، تو مسلمانوں کی نگاہیں حضرت خالد بن ولید پہ ٹھہر گئیں کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لشکر کے اندر شامل تھے، تو سب نے علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا کہ اب آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب علم سنبھالا تو پہلے تو انہوں نے سخت حملہ مشرکین کے رومیوں کے اوپر کیا۔ اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو اس پر حضرت خالد بن ولید نے اب یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ لشکر تعداد میں بہت زیادہ کم ہے، اگر ہم اسی طرح دن گزرتے گئے تو آہستہ آہستہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کی کہ کسی طریقے سے اس لشکر کو ریسکیو کیا جائے، اس کو بچایا جائے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ اگر مسلمان پیچھے کی طرف ہٹتے تو رومیوں نے تعقب کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی کہ رومی اس کو دیکھتے رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جتنے بھی فوجی دستے تھے ان کی ترتیب بدل دی، جو دائیں طرف تھے ان کو بائیں طرف کر دیا، جو بائیں طرف تھے ان کو دائیں طرف کر دیا، جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا۔ صبح کا منظر یہ ہے کہ رومیوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں نئے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو کوئی کمک جو ہے وہ کہیں سے پہنچ چکی ہے، اس وجہ سے ان کا ایک مورال جو پہلے بنا ہوا تھا وہ ذرا ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو یہ تاکید پہلے ہی کر دی تھی کہ ہم پہلے مرحلے میں ایک زوردار حملہ کریں گے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ جب رومی خوفزدہ ہو جائیں گے اور پیچھے ہٹیں گے، اسی لمحے ہم مزید آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ
तदबीर जो है वो कारगर साबित हुई। मुसलमानों ने एक ज़ोरदार हमला किया और रूमी पीछे की तरफ हटे। उसी लम्हे जब मुसलमान वापसी हटे और पीछे हटना शुरू किया तो जंग के असूल के मुताबिक रूमियों को अब मुसलमानों के ताक़ुब में आना चाहिए था, लेकिन वो एक तो खौफ की हालत में थे, दूसरा उन्होंने सोचा कि मुसलमान अब जबकि इस सूरत हाल में उनको आगे बढ़ना चाहिए था, ये पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ कोई चाल चल रहे हैं और ये हमें पहाड़ों के दामन में घेर लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमारे ऊपर पहाड़ों के ऊपर से कोई हमला किया जाए। यही वजह है कि रूमियों ने मुसलमानों का ताक़ुब ना किया। यह वो वक्त था कि जो मुसलमानों को एक स्पेस मिली और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस पूरे लश्कर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। जंग मोता के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस ज़ोरदार तरीके से जंग की थी कि उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी थी। इस जंग के अंदर कि जिसमें 3000 का लश्कर 1 लाख या 2 लाख के लश्कर से टकराया था, मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद सिर्फ 14 थी। तो ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ईमान और आप की जहानत का ये नतीजा था कि मुसलमान इतने बड़े लश्कर से टकराए, उनके बहुत सारे लोगों को जहन्नुम वासिल किया और उसके बाद सिर्फ चंद सहाबा की शहादत के बाद इस लश्कर को हज़रत खालिद बिन वलीद पूरी कामयाबी से लेके मदीना पहुँचते हैं। जब ये वाक़या वहाँ पे हो रहा था तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से इत्तलात मिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा को बता रहे थे कि अलम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया और वो बड़ी बेजिगरी से लड़े और वो शहीद हुए। इसके बाद जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठाया, वो भी शहीद कर दिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवां हुए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अलम उठाया और वो भी पूरी बेजिगरी से लड़े। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों ने अलम एक ऐसे शख्स के हाथ में दिया है कि जो सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है और उसको फ़तह नसीब होगी। और वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे। और उसके बाद पूरे अरसे के अंदर खिलाफत राशिदा के अंदर जिस तरह से वो दुश्मनों पर टूटे उसकी मिसाल वो खुद हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और जिस बहादरी से उन्होंने जंगों के अंदर इस्लाम को फतूहात दी हैं, अल्लाह ताला आखिरत के दिन उनके रुतबे को भी बुलंद करे। इस तरह से मुसलमानों ने जंग मोता के अंदर जो मुकाबला किया, इसकी दास्तान पूरे अरब के अंदर फैल गई और लोगों ने ये जांच लिया कि ये सिर्फ अरब के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए नहीं आए, बल्कि रोम और ईरान जैसी सरहदें जो हैं, ताकतें जो हैं, ये उनसे भी टकराने का अज़म रखते हैं और रोम जैसी ताकत से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टकरा के वापस आए। जंग मोता के अंदर जो मुसलमानों को फतह हुई, इससे मुसलमानों के हौसले ज़्यादा बुलंद हुए। इसी दौरान जिसका गुज़िश्ता किस्त में भी कुछ मैंने जिक्र किया था कि हालात पैदा हुए फ़तह मक्का के। बनी बकर और बनु खुज़ा जो थे, बनु खुज़ा जो थे वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे में थे, बनी बकर कुरैश के साथ थे। इनकी आपस में मक्का के अंदर जंग होती है। बनी बकर ने हमला किया बनु खुज़ा के लोगों पर और उनको खाना काबा के अंदर भी कत्ल किया गया। बनु खुज़ा के लोग जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वादे की पासदारी का कहा कि आपने हमारे साथ जो मुआहदा किया तो अब हमारी हिफाजत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को ये तला भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 शराइत कही। पहली शर्त ये थी कि जितने भी बनु खुज़ा के लोग हैं तुम इनका खून बहा अदा करो जो मारे गए हैं। दूसरी शर्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेश की कि कुरैश बनु बकर से अलहदा हो जाएं और बनु बकर के साथ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फैसला करेंगे। तीसरी शर्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को ये दी कि फिर तुम जो सुलह हुदैबिया के अंदर ये शर्त थी कि तुम्हारा और हमारा कोई मुआहदा है, इसके खात्मे का ऐलान तुम खुद ही कर दो। कुरैश ने तीसरी शर्त को कबूल कर लिया और यह उनकी बहुत बड़ी हिमाकत थी। उस मौके पे उन्होंने इस तीसरी शर्त को जब ये कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा और आपका जो मुआहदा था वो ख़त्म हुआ, अब आप चाहें तो हम पे जंग करें, हम चाहें तो आप पे जंग करेंगे। जब ये इत्तला नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर सहाबा को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ कुरैश के जिस सरदार ने ये ऐलान किया था उसको सब ने लानत मलामत की और उन्होंने कहा ये बहुत बुरा फैसला है जो तुमने किया। और अबू सुफियान को भेजा जाता है कि तुम जाओ और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा जाके उसी सुलह को बहाल करके आओ। अबू सुफियान मदीना के अंदर आते हैं और सबसे पहले जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए तो अबू सुफियान की बेटी जो है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी। तो अबू सुफियान जब उनके घर जाते हैं तो वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर अबू सुफियान के बैठने से पहले उठा लेती हैं। अबू सुफियान अपनी बेटी से ये पूछते हैं कि क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं था। तो उनकी बेटी अपने सगे बाप को ये कहती हैं कि ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के काबिल नहीं हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जिस बेटी के आसरे पे आया था उसका जवाब मुझे ये है, तो मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे यहाँ से कोई सुलह की तरकीब कोई बन सकेगी। वो वहाँ से उठते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल तुम्हें सुलह या अमान नहीं दे रहे तो अब कोई और तुम्हें अमान नहीं दे सकता। वो वहाँ से उठते हैं
اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ ان سے جب یہ درخواست کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی امان اور صلح کا وعدہ تم سے کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے حکم دیں تو میں ابھی تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں، جو کچھ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس طرح کی دشمنی اپنائی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی آپ کو صلح اور امان نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے حسن اور حسین سے کہیے کہ یہی صلح کا اعلان کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ابو سفیان آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو معصوم بچے ہیں، یہ کیسے صلح کا اعلان کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ابو سفیان جب ہر طرف سے ان کو مایوسی ہوئی تو وہ دوبارہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اب کوئی تمہیں امان اور صلح کا وعدہ نہیں کر سکتا، صرف یہی صورت بچی ہے کہ تم جاؤ اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خود اپنی طرف سے صلح کا اعلان کر دو۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد مجھے صلح مل جائے گی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد بھی تمہیں صلح نہیں ملے گی جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ابو سفیان جاتے ہیں مسجد نبوی میں، جا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے صلح ہے، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن غلطی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اب اس کی معافی کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی، لہذا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر وہ مکہ جہاں سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، جہاں سے صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور جہاں سے بیٹھ کے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف 3 جنگیں لڑی تھیں، وہی مکہ فتح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر